الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا علما نافعا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب لوگ جانتے ہیں کہ آج سورج کو گرہن لگنے والا تھا اور لگ چکا ہے. اسلام کامل دین ہے، مکمل دین ہے، ہر شعبے ہر مرحلے میں وہ رہنمائی کرتا ہے. آسمان کے اندر یہ جو تبدیلی آتی ہے، چاند کا سورج کے سامنے آ جانا، سورج کا چاند کے سامنے آ جانا، جسے سورج گرہن اور چاند گرہن کہتے ہیں. دنیا کے مختلف مذاہب میں اس کے متعلق الگ الگ تصورات ہیں. زمانے جاہلیت میں لوگ یہ مانتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے یا کسی بڑے آدمی کی ولادت ہوتی ہے تو چاند سورج کو گرہن لگتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے، ان کا جس روز وصال ہوا ہے اسی روز سورج کو گرہن لگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک تعداد مسجد نبوی میں اکٹھا ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، ان کو دیکھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے. اسلام کی ہدایات کیا ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو اس سلسلے کی جو کچھ رہنمائی ہے اس رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ مسجد نبوی میں اکٹھا ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دیا، جس کو امام بخاری نے، مسلم نے رحمہ اللہ اور دیگر کتب حدیث کے مرتبین نے، مدونین نے ان احادیث کو ذکر کیا. تو حضور نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے. دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ صحیح کیا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس میں غلط قسم کے تصورات جو اسلام کے خلاف ہیں وہ کیا ہے. غلط قسم کے خیالات تو وقت کے ساتھ جنم لیتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. اسلام کے جو نظریہ ہے اس نظریے کو ذکر کیا جائے تو باقی جو چیزیں اس کے خلاف ہیں اس سے انسان خود بخود رک سکتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته آیتان من آیات اللہ. فرمایا یہ سورج اور چاند اللہ رب العزت کی قدرت کی دو بڑی نشانیاں ہیں. ان کو گرہن لگتا ہے تو اس لیے نہیں کہ کسی آدمی کی ولادت ہوئی، کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا، گرہن اس وجہ سے نہیں لگتا.
یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کا ان پر قابو ہے، اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا ان کے لیے بنایا ہوا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت میں ان کو گرہن لگتا ہے۔ اس طرح کے گرہن لگنے سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے، یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سورج کے سامنے چاند آ گیا، چاند کے سامنے سورج آ گیا، معلوم ہوا ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، ورنہ کون آدمی اور کون سی قوت جس کو الہ اور معبود سمجھا جائے وہ اپنے مد مقابل کو زندہ اور باقی رکھے؟ ایک خدا ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی طاقت ہے، یہ سورج اور چاند سب اس کے قابو میں ہے، اسی کے نظام کے تحت میں ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ صرف جان لیتا ہے کہ یہ چیز اس طرح کام کرتی ہے اور یہ چیز اس طرح ہوتی ہے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کا مخلوق ہونا پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی قوت، قدرت، طاقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ جو حدیث شریف میں ارشاد فرمائی، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ رب العزت ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کے حالات کو بہت دور کا نہ ہونے والی چیز، خیالی بات سمجھتے ہیں، یہ گرہن لگتا ہے تو اللہ رب العزت بتا دیتے ہیں کہ ابھی تو صرف گرہن لگا ہے، ایک وقت آئے گا کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، ستارے مان پڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور ساری دنیا کی مخلوق کو مٹا دیا جائے گا، اور دریا جوش ماریں گے، اور ایک زلزلہ اور بھونچال آئے گا جس سے سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، اور یہ جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں یہ، اور جو چھوٹی ہیں وہ، اور جو دنیا ہے وہ، اور جو دنیا کے اوپر ہے وہ، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کی بات ہے، اس کے لیے یہ چھوٹا سا الارم کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا الارم ہے۔ تو قیامت کا ممکن الوقوع ہونا کہ ہو سکتی ہے اور ہوگی، یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً بندوں کو اطلاع کرتے ہیں، بندوں کو ڈراتے ہیں کہ خواب میں سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں، خواب سے بیدار ہو جائیں، سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں، اور گنہگار گناہ سے توبہ کر لیں۔ اور اسی لیے اس موقع پر کہ یہ اللہ کے قہر کی، اللہ کے جلال کی اور قیامت کے ہو سکنے کی نشانی ہے اور دلیل ہے، اسی لیے اس موقع پر وہ اعمال بتائے گئے جو اعمال اس وقت کے مناسب ہیں۔ کیا بتایا گیا؟ توبہ کرو، چلتے پھرتے ذکر کرو، استغفار کرو، اور باجماعت نماز کا اگر مناسب وقت ہے تو باجماعت نماز پڑھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھی۔ اب چونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں سورج گرہن کی نماز نہیں ہو سکتی، عصر کا وقت ہے، اس لیے 3 اعمال خاص طور سے کرنے کے ہیں: ذکر اور دعا، توبہ اور استغفار۔ ذکر اور دعا، توبہ اور استغفار، اور تیسری چیز ہے صدقہ۔ صدقہ اللہ کے جلال کو، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے، اس لیے اس موقع پر ترغیب دی گئی۔ احادیث شریفہ میں صدقے کی ترغیب وارد ہوئی، نماز کا عمل بتایا گیا۔ تو ہم اگر خلاصے کے طور سے کہیں تو 4 اعمال ہیں جو اس وقت کرنے کے ہیں۔ پہلا عمل ہے اپنے عقیدے کو درست کرنا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے
یہ اللہ کے مخلوق پر جو اثر آتا ہے سورج پر اور چاند پر ان کو جو گرہن لگتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے، بے طاقت نہیں، کسی کا ان پر قابو ہے، کوئی ذات ان کو چلا رہی ہے، کسی ذات نے جو نظام بنایا ہے اس نظام میں وہ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ اور اس بات کا استحضار کریں کہ جو ذات آج یہ کر رہی ہے وہی ذات کل قیامت کو لے آئے گی۔ اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے ذکر اور دعا، اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ توبہ اور استغفار، اور چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ صدقہ، اور اگر ممکن ہو تو پھر پانچواں عمل ہے وہ ہے نماز، باجماعت نماز پڑھے، اور امام بلند آواز سے تلاوت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کرائی ہے، مکروہ وقت نہ ہو تو باجماعت نماز ہوتی ہے۔ احناف کا یہی مسئلہ ہے، احناف کے یہاں احادیث کی روشنی میں انہوں نے جس چیز کو سمجھا ہے اس چیز کو بتایا۔ یہ وقت ہے دعا کا، ذکر کا، توبہ کا، استغفار کا۔ آخری گزارش اس سلسلے میں اور وہ یہ ہے کہ آپ آج کر کے دیکھیں، ایک موقع ہوتا ہے، آدمی جب کرتا ہے اور کوئی بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے تو زندگی بھر کے لیے کم و بیش اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ 2 تسبیح، 3 تسبیح، 4 تسبیح استغفار کی اور درود شریف کی پڑھ کر دیکھیں اور وقت کا اندازہ لگائیں۔ بہت بڑا درود شریف اگر نہیں پڑھ سکتے، درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نہیں 2 درود ہیں۔ آپ اس کی 2 درود کی ایک تسبیح پڑھیں گے تو ایک تسبیح کا مطلب ہوگا 200 درود شریف۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، 3، 4، 5 منٹ کے اندر یہ تسبیح ختم ہو جائے گی۔ استغفار کی تسبیح اگر سب سے چھوٹا جملہ جو حدیث شریف سے ثابت ہے استغفار کا وہ دیکھا جائے تو وہ ہے استغفر اللہ۔ آپ 3 تسبیح پڑھ کر دیکھیں، 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ تو 10 منٹ کا یہ جو عمل ہے، اس عمل کو آپ کر کے دیکھیے، آپ کو احساس ہوگا کہ زندگی کے پتہ نہیں روز کے کتنے 10 منٹ تھے جو ہم نے ضائع کر دیے۔ ہم روز اپنے نامہ اعمال میں درود شریف 200-400 مرتبہ جمع کر سکتے تھے اور اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتے تھے، اور کتنی تسبیحات تھی استغفار کی جو ہم کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کی۔ آدمی اگر احساس کرے تو کمزوری کا احساس ترقی کا سامان ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آپ پڑھ کے دیکھیں، ایک تسبیح بمشکل 2 منٹ لگے گی، اور یہ آدمی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب تک اگر نہیں کر پائے زندگی میں تو اب احساس کر لیجئے ذمہ داری کا، اب اپنی کمزوری کا احساس کر لیجئے اور اس کو زندگی بھر کا معمول بنائیے، درود شریف کو، استغفار کو۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت بڑے عالم تھے، قرآن کی تفسیر کے، قرآن مجید کے احادیث شریفہ میں ان کی مہارت مسلم، علم تعبیر میں ان کی مہارت مسلم، اور بہت جلیل القدر بزرگ تھے۔ اور ہم جب حدیث شریف پڑھتے ہیں، بلکہ عرب کے اکثر علاقوں میں جب حدیث شریف کی سند کا معاملہ آتا ہے تو بہت سے دنیا بھر میں جو لوگ حدیث پڑھانے والے ہیں ان کی سند جب بیان کی جاتی ہے اور وہ اپنی سند جب بیان کرتے ہیں تو اس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو اور ان کے ذریعے سے حدیث کو خوب پھیلایا اور ان سے علم حدیث کی خوب خدمت کی۔ قرآن مجید کا ترجمہ بھی لکھا، قرآن مجید کی تفسیر بھی کچھ پاروں کی ان کی ہے، اور تعبیر کے فن کے وہ بڑے امام سمجھے جاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے، علم اور عمل، جو کچھ ہم نے پایا ہے وہ سب کا سب ہم نے درود شریف اور استغفار کی برکت سے پایا۔ اس لیے درود شریف اور استغفار کی زندگی بھر کی عادت بنایا۔ اور جو آخری بات اور سن لو، یاد آئی
اس کے خلاف جو تصورات ہیں جن سے یہ پتہ چلے کہ اس سورج گہن کی ایک طاقت ہے، یہ وقت منحوس ہوتا ہے، یا سورج گہن میں ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، اس طرح کی جتنی باتیں ہیں ان سب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہ چھری کانٹا استعمال نہ کرو، حاملہ عورت استعمال نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلو، اور سونا منع ہے، اور یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے۔ غیروں کے درمیان میں رہتے رہتے غیروں کے جو تصورات اور غیروں کے یہاں جو نظریات تھے وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سرایت کر گئے۔ اس لیے خواتین سے دین نہ سیکھو، خواتین کو دین سکھاؤ۔ خواتین سے دین نہ سیکھو، وہ خواتین جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آئی وہ کچھ جانتی ہی نہیں، انہوں نے آ کے تمہیں بتا دیا، تم اس سے مان رہے ہو، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان باتوں کی جو خواتین تم سے کہتی ہیں ان کے علماء سے، ائمہ سے، مفتیان کرام سے، دین کے صحیح جاننے والوں سے اس کی تصدیق کرو۔ اس لیے اپنی خواتین کو سمجھاؤ کہ یہ سب غلط قسم کے تصورات ہیں، سورج میں کوئی طاقت نہیں، چاند میں کوئی طاقت نہیں، سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو اس گرہن لگنے کے بعد جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے وہ گھڑی منحوس ہوتی ہے، یا سورج کی طاقت ہوتی ہے، اس گرہن کے وقت کی طاقت ہوتی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ چھری کانٹا جیسا روز کی زندگی ہے، معمول کی جو زندگی ہے، روٹین کی جو زندگی ہے، آپ اس کے مطابق زندگی گزاریے، کوئی حرج نہیں۔ آپ جو چاہیں پکا سکتے ہیں، جو چاہیں کھا سکتے ہیں، جس چیز کو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ چھری کانٹا، اوزار، ہتھیار، جس کا جو مشین ہے، جو چیزیں کاریگر کو لگتی ہیں، جو چیزیں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح روٹین کی زندگی آپ جئیں، ان سب سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ سب غیروں سے لیے ہوئے تصورات ہیں، ان تصورات سے اپنے معاشرے کو اور خاص طور سے اپنے گھر کی خواتین کے مزاج کو صاف کریں، اپنے معاشرے کو بھی ان سب سے پاک کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔